بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نعمان علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نعمان علی حمزہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، پچھلے دنوں میں مجھے ایک دوست نے شاید واٹس ایپ پہ میسیج کیا تھا یا پھر کمنٹ کیا تھا کسی ویڈیو پہ کہ کیا ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ ویکسینز کا استعمال کر سکتے ہیں ایک جانور میں۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک یہی ہے کہ کیا ہم ایک وقت میں ایک سے زائد ویکسین کا یا 2 ویکسین کا استعمال ایک ہی جانور میں کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں والے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ تو دوستو، بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے یا پھر ریکویسٹ ہی سمجھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار آپ نا ایک مہربانی کیا کیجیے کہ جب بھی ویڈیو اوپن کرتے ہیں، اگر آپ کے مسئلے کے ریلیٹڈ ہے یا پھر آپ نے شوقیہ طور پر اوپن کی ہے تو آپ ایک دفعہ ڈسکرپشن کو ضرور چیک کر لیا کیجیے، کیونکہ ڈسکرپشن میں صرف یہی نہیں ہے کہ میرے مطلب جو سوشل اکاؤنٹس ہیں ان کے لنکس ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ مہربانی کریں گے تو آپ کو بھی، اگر آپ ویڈیو دیکھنا نہیں چاہتے میری، صرف آپ حل جاننا چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر بندے نے لکھا کیا ہے یا بولا کیا ہے، تو آپ اس کو ڈسکرپشن سے چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ بیشتر ویڈیوز جو ہوتی ہیں ان کے میں ڈسکرپشن میں وہی چیز لکھ دیتا ہوں یا پھر شارٹ کر کے لکھ دیتا ہوں جو میں نے مطلب ویڈیو میں بولنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ویڈیو دیکھنا نہیں چاہتا تو وہ جا کر وہاں پر چیک کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے یہ چیک کیا ہے کہ میری ویڈیو پہ آڈینس ریٹینشن یعنی کہ ویو ڈیوریشن جو ہے ویڈیو کا وہ اتنا خاص نہیں ہے، تو مجھے اس کی اتنی خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو مطلب صرف اپنے مسئلے کا حل چاہیے تو بھائی آپ ڈسکرپشن چیک کریں، آپ کو وہاں سے مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو وہاں پر اور بھی ویڈیوز مل جاتی ہیں، میں بھی آپ کو ان میں سے کوئی آپ کے مسئلے کے ریلیٹڈ ہو جو آپ کو فائدہ دے سکے۔ اور مین جو یہ بات کہنے کا میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے ابھی بھی واٹس ایپ کا نمبر مانگتے ہیں۔ بھائی میرا واٹس ایپ کا نمبر ڈسکرپشن میں سب سے لاسٹ میں آپ کو 4-5 میرے مطلب سوشل اکاؤنٹس کے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میرا نمبر بھی ہے، تو آپ وہاں سے نمبر پک کر سکتے ہیں۔ نمبر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صرف واٹس ایپ پہ چلتا ہے، اس نمبر پر کال نہ ہی کیجیے گا کیونکہ زیادہ تر وہ نمبر میرا بند ہی ہوتا ہے۔ باقی واٹس ایپ پہ میرا 24 گھنٹے آن ہوتا ہے، آپ میسیج کریں، جیسے مجھے میسیج موصول ہوتا ہے میں فوری طور پر آپ کو رپلائی کر دیتا ہوں۔ تو دوستو، ابھی بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، جو مین ہے کہ کیا ہمیں استعمال کروانی چاہیے یا نہیں، اس کا مین جواب ہے کہ نہیں، ہمیں استعمال نہیں کروانی چاہیے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ ایسا کرنا کیوں نہیں چاہیے، اور ایسا مطلب پہلے کبھی سوچا گیا ہے یا نہیں۔ ایسا دوستو پہلے ایک دفعہ سوچا گیا، 2017 میں فرسٹ ٹائم آئل بیس HS کی ویکسین آئی تھی۔ اس سے پہلے مطلب صرف جو FM تھی اس کی آئل بیس لگ رہی تھی، آئل بیس ویکسین۔ تب ہمارے سیکٹری لائف اسٹاک پنجاب تھے نسیم صادق صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ مطلب ان دونوں ویکسینز کا ایک ہی وقت میں استعمال کروایا جائے، کیونکہ دونوں تقریباً ایک ساتھ ہی آ گئی تھیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا استعمال کروایا جائے، لیکن کسی بھی بندے نے میرے خیال سے نہیں کروائی۔ میں نے بذات خود تو مطلب کسی کو کرتے دیکھا نہیں، اور نہ ہی کسی کو کرنے کا میں نے مطلب کہا ہے کہ کریں، لیکن مجھے مطلب ابھی تک کسی بندے نے بتایا نہیں یا میرے علم میں نہیں بات آئی کہ کسی بندے نے اب تک 2 ویکسین خاص کر کے آئل بیس کا استعمال ایک ساتھ کیا ہو۔ تو آئل بیس کو تو دوستو آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا۔ آئل بیس میں زیادہ تر ہمارے پاس FM اور HS ہی آ رہی ہے اس وقت۔ تو دوستو اس کو نہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوستو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ جب بھی ہم نے ویکسین لگانی ہے، اس کے ویکسین کے پروٹوکول پر میری ویڈیو بنی ہوئی ہے، تو ویکسین کے پروٹوکولز میں سے ایک یہ ہے کہ جانور کو ڈیزیز سٹریس نہ ہو۔ سب سے پہلے تو سٹریس میں نہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر سٹریس میں ہے تو کم از کم ڈیزیز سٹریس اس میں نہ ہو۔ تو مثال کے طور پر آپ اس کو ایک انجیکشن لگاتے ہیں تو وہ جانور آٹومیٹکلی تھوڑا بہت سٹریس میں چلا جاتا ہے، تب اگر آپ اس کو دوسرا انجیکشن لگاتے ہیں تو اس کو مسئلہ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں، اور ایسے میں ہو اور مطلب جو ہماری منہ کھر ہے وہ اپنا بیڈ ریئیکشن دے یا نہ دے۔ جو گل گھوٹو کی ویکسین ہے، HS کی ویکسین ہے، وہ اپنا بیڈ ریئیکشن دے سکتی ہے، کیونکہ شاید آپ کو علم ہے یا نہیں، جو ہمارا ہیموریجک سیپٹیسیمیا یعنی گل گھوٹو کا مرض ہے، اس کا جو جراثیم ہے وہ جانور کے گلے کے اندر رہتا ہے، پاسچورلا مانٹوسیٹا اس کا نام ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنے مطلب فائدے والا موقع دیکھ کے، یعنی کہ جب جانور سٹریس میں ہوتا ہے، خاص کر کے زیادہ سٹریس میں، تب وہ اپنی نسل کی نشوما کرتا ہے اور فوری طور پر جانور پر حملہ کر دیتا ہے۔
और उस बीमारी में से जानवरों को बचाना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि जब उस बीमारी में कोई बैक्टीरिया को ख़त्म करने वाली जो एंटीबायोटिक्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, तब वो बैक्टीरिया ख़त्म तो हो जाता है लेकिन उसके अंदर से जहर निकलना शुरू हो जाता है, जो कि जानवर को और भी जल्दी मौत की तरफ लेकर जाता है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि एक साथ में वैक्सीन का इस्तेमाल, कम से कम 2 वैक्सीन का इस्तेमाल कभी भी ना करें। सिर्फ एक वैक्सीन लगाएं, 1 हफ्ते के बाद आप दूसरी वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। और अभी दोस्तों बात करते हैं छोटे जानवरों में। छोटे जानवरों में ज़्यादातर दोस्तों PPR, CCPP और ETV ये तीनों वैक्सीन ही चलती हैं। तो दोस्तों इनमें इस्तेमाल की जा सकती है, होती भी हैं, खुद भी करवाई है, देखी भी है, बहुत सारे लोगों से पूछा, कोई मसला बनता नहीं है। लेकिन अगर एहतियात की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। कम से कम आप 1 हफ्ते का वाया रख लेंगे, गैप रख लेंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि आपका जानवर जो है उसको मसला नहीं होगा। क्योंकि ये वैक्सीन जो होती है भेड़ बकरियों में, ये होती है वाटर बेस या जल बेस, ये लगती है सबकट यानी कि ज़ेरे जिल्द। उसमें ये होता है कि जानवर की जो सुई लगाई जाती है वो बिल्कुल बारीक सी होती है, जानवर को इतना खास महसूस भी नहीं होता कि उसको कोई इंजेक्शन लगा है, इसलिए जानवर ज़्यादा स्ट्रेस में आता भी नहीं है और जानवर को जो मतलब वैक्सीन है वो अपना बैड रिएक्शन नहीं देती। इसलिए आप भेड़ बकरियों में इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन उनमें भी गुरेज करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो बड़े जानवर हैं उनमें मैं आपको यही कहूँगा कि अवॉइड करें, जितना हो सके इससे गुरेज करें, ताकि आपके जानवर जो हैं उनमें किसी किस्म का खास करके गल घोटू का मसला ना आए, मतलब बचाते बचाते मर ना जाए, ऐसा ना हो। तो इसलिए दोस्तों काइंडली इस चीज़ से अवॉइड करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।